تو لہذا اب ہم تھوڑا سا اس کو مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لفظ انا کیوں لگایا؟ لفظ انا ایک تو علماء کہتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے آیا، بے شک کے لیے، شک سے اللہ بغیر انا کے بھی بات کرے تو بھی اس میں شک نہیں ہوتا. انا لگا کے اللہ نے ایک پیغام دیا. یہ انا، یہ جو عربی میں جملہ بولتے ہیں دو قسم کا ہوتا ہے. ایک اسم سے شروع ہوتا ہے، ایک فعل سے. اسم سے شروع ہو یعنی کسی کے نام سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ، کسی کام سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ. پھر ان جملوں کے اندر ان کے معنی کے علاوہ ایک وہ معنی ہوتا ہے جو اس کی ذاتی خصوصیت اور خاصہ ہوتا ہے. اب لفظ انا جملہ اسمیہ کی علامت ہے. جہاں ان آئے تو اسم، جس طرح ان اللہ کے اسم پر آیا ہے، فعل پر تو نہیں آیا. اللہ کی ذات پر انا آیا ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس عمل کو جملہ اسمیہ سے شروع کیا. اے اللہ کیوں؟ فرمایا اس جملے کا ایک طبعی خاصہ ہے. اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی ہے تسلسل اور استمرار. تسلسل اور استمرار، کسی عمل کو مسلسل کرنا، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکنا. اللہ قربتیں عطا کر رہا ہے محمد کو، آل محمد کو اور آبائے محمد کو اس وقت سے کر رہا ہے جب وقت بھی کسی عقائی میں نہیں تھا، اور اس وقت تک یہ قربتیں جاری رہیں گی جب وقت کسی تصور میں نہیں رہے گا. اللہ جب سے اللہ ہے، اس کے لیے جب کے تصورات غلط ہیں. ایک اندازے کی عظمت میں عرض کر رہا ہوں، جب سے وہ اللہ ہے، تب سے لے کر جب تک وہ اللہ ہے، وہ اپنی قربت محمد اور آل محمد سے بڑھا رہا ہے. ادھر سے ان کو قریب کرتا ہے، ادھر سے خود قریب آتا ہے. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین کی تعبیر یوں بیان ہوتا ہے کہ یہ قربتوں کا تسلسل اس وقت سے ہے جب وقت بھی کسی عقائی میں نہیں تھا، اس وقت تک رہے گا جب وقت کسی پیمانے میں نہیں رہے گا. اب اللہ قربتیں بڑھا رہا ہے، اپنی قربتیں آل محمد، آبائے محمد، ذات محمد، اور ان کو اپنے قریب کر رہا ہے، خود ان کے قریب آ رہا ہے. اب ان قربتوں کا تسلسل کب شروع ہوا؟ کب کی عقائی کا وجود ہی نہیں تھا. اور کب تک رہے گا؟ جب کب تک کے تصورات نہیں رہیں گے. تو بتائیے ابھی تک تو کائنات فطرت کے اندر کوئی ایسا پیمانہ بنا ہی نہیں جو اس رفتار کی پیمائش کرے، اس خرام ناز کی پیمائش کرے. کتنی مسافتیں ہیں اس کی قربت کی، کہاں ہے اس کی قربت کا تقدس، کب سے شروع ہوا، کیسے کر رہا ہے، اس کی کمیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے. یہ بات اہم عرض کرنا چاہتا ہوں اہل علم کے لیے. تو جو چیز عالم شہادت میں غیر مری ہو، عالم امر میں غیر مری ہو، یعنی وہ چیز جو آنکھ نہ دیکھ سکے، کان نہ سن سکے، خیال میں اس کا احاطہ نہ آ سکے، شعور کی پرواز وہاں تک نہ پہنچ سکے، اس کو کہتے ہیں غیب کی حقیقت. کیا ہے؟ کائنات کا کوئی علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی عالم کر سکتا ہے. تو ابھی تک تو آل محمد کے خرام ناز کا احاطہ نہیں کیا جا سکا، ان کی ذاتوں کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس پیمانے میں تولو گے بھائی؟ کس ٹائٹل پر تولو گے؟ قرآن نے جتنے بھی کرداروں کو بیان کیا، غزوات کے کردار ہیں، تشریعی اعتبارات کے کردار ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے کردار ہیں. اس میں صحابہ بھی شریک ہیں، صحابہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہے، غزوات میں شریک رہے. لیکن کوئی کردار قدرتی کی نظر میں ایسا تھا محمد، آبائے محمد اور آل محمد کا، اس میں اس عظمت میں نہ کوئی صحابی شریک ہوا، نہ کوئی اور شریک ہوا. اس ماحول میں اگر کوئی حقیقت ہے تو یا ذات خدا کے جلوے ہیں یا آل محمد کے احساسات فطرت ہیں. روئے کائنات کے اہل علم کو فقیر چیلنج کرتا ہے.
کائنات کا کوئی شخص اس آیت کا معنی سوائے آل نبی کے، ذات نبی کے، آبائے نبی کے کسی اور کو کر کے دکھائے۔ قدرت نے ایسی حصار، ایسی دیوار کھینچی کہ اس حرم میں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ یہ وہ حرم ہے جسے صرف خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس کے تقدس کی حرمت کو اور کوئی پیمانہ کائنات میں نہ علم میں ہے، نہ کائنات کے کسی تصور میں ہے، نہ کسی شعور کی پرواز میں ہے۔ تو بھئی جہاں عقل، شعور، علم بس ہو جائیں، ان حقیقتوں پر ایمان لایا جاتا ہے، بحث نہیں کی جاتی۔ تو آل محمد کی، ذات محمد اور آبائے محمد کی حرمت پر ایمان لانا واجب ہے، بحث حرام ہے۔ بحث کیا ہے؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خدائے ذوالجلال پر عقیدہ ہے؟ جب آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو اس عقیدے کی کوئی نہ کوئی کمیت اور کیفیت تو ہوگی، ہے کوئی؟ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، اس کی ذات کی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کیا یقین کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حقیقت ہے جو شعور سے بھی ورا ہے، عقل اور علم کے دائروں سے بھی ورا ہے، اور جو خلق کے تصورات سے ورا ہے وہ خدا ہے؟ اعتقاد ہے کہ نہیں؟ تو گویا جو محسوسات حواس خمسہ یا حواس باطنہ کی پہنچ سے جو حقیقت دور ہو، بلند ہو، اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن نازل ہوا، حضور نے قرآن کے 5 عنوان قائم کیے۔ کتنے قائم کیے؟ بھئی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کتنے عنوان قائم کیے؟ نزل القرآن والا 5 اوجہ ہیں۔ حضور نے فرمایا 5 عنوان پر قرآن نازل ہوا، الحلال والحرام والمحکم والمتشابہ والقصص والامثال۔ حکم کیا دیا؟ حلل الحلال، حرم الحرام، وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمَاتِ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهَاتِ فَاعْتَبِرُوا بِالْقِصَصِ وَالْأَمْثَالِ۔ فرمایا قرآن کی کچھ آیتیں حلال چیزوں کی عظمت کو بیان کرتی ہیں کہ اس کو حلال سمجھ کے استعمال کرو، کچھ آیتیں حرام کو بیان کرتی ہیں، اس کو حرام یقین کر کے اس سے بچو۔ یہ چیز ہے نا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ان تصورات سے ہٹ کر وہ اسرار ہیں، وہ متشابہ ہیں، وہ راز ہیں خدا اور مصطفیٰ کے درمیان۔ جب رازوں کی بات آئے تو پھر غور نہ کرنا، اس کی عظمت پر یقین کرنا، ایمان لے آنا۔ ایسا ہے نا، جو قرآن کے اندر قصص ہیں، امثال ہیں، وہ ایک تاریخ انسانی، تو ان پر اعتبار کر کے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اب جب نبی خود کہہ رہے ہیں کہ جو قرآنی متشابہات راز ہیں ان پر ایمان لے آؤ، کیونکہ ان کی کمیت، کیفیت، حقیقت پر نہ کسی آنکھ کا نظارہ وہاں ہو سکتا ہے، نہ کوئی کان سن سکتا ہے، نہ حواس سن سکتے ہیں۔ تو گویا ورا حقیقت ہے عقل اور شعور سے۔ تو جو حقیقتیں عقل اور شعور سے ورا ہوں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ قرآن نے ان کا حکم دیا ہے نا۔ تو جو اسرار الہی ہوں، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد، یہ راز ہے نا، سر ہے، اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، تو ان پر ایمان لایا جائے۔ متشابہات پر یہ نبی کا حکم ہے، صاحب قرآن کا حکم ہے۔ تو جو چیزیں شعور، فکر، علم کے دائروں سے برا ہوں ان کی عظمت پر ایمان لایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نور کی چادر میں ان حرمتوں کو ایسا سمیٹا، وہاں کسی ملکوتی فرشتے کی نظر نہیں جانے دی۔ لوگ کیا جانے؟ تو ان مقامات کو صرف خدا جانتا ہے یا صاحب مقام جانتا ہے۔ تو لہذا نبوت کے ارشاد کے مطابق ان حقیقتوں پر ایمان لے آؤ۔ آبائے محمد، اولاد محمد کی حرمت پر ایمان لے آؤ۔ اگر نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی آیات میں غور کرو، اس کی سچائی کا یقین آئے۔
کائنات نوامی سے قدرت کائنات کے تصورات اور معقولات پر غور کرو تاکہ تمہیں اس کی قدرت کا یقین آئے۔ ہر جگہ اس نے غور و فکر کی دعوت دی۔ فرمایا جب مرتبہ محمد آئے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ